السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ چوتھے پارے سورہ نساء کے تیسرے رکوع کی آیتیں ہیں۔ گزشتہ جو مضمون گزرا ہے، جو باتیں ذکر کی گئی ہیں، وہ خاص طور سے یتیموں کے حق کے تعلق سے تھی، اور پھر جائیداد کے متعلق احکامات ذکر فرمائے گئے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو پھر اس کی جو جائیداد ہوگی تو اس کو کیسے تقسیم کیا جائے گا۔ ماں باپ اگر ہوں گے، بیوی اگر ہوگی، اولاد اگر ہوگی، بیٹے بیٹیاں اگر ہوں گی، بھائی بہنیں ہوں گے، تو ان کے درمیان میں جائیداد کا بٹوارہ کس طرح سے ہوگا، اور جائیداد کے بانٹنے سے پہلے، جائیداد کی تقسیم سے پہلے کچھ احکامات ہیں کہ اگر مرحوم کے اوپر قرض ہوگا تو وہ قرض پہلے ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگر مرحوم نے وصیت کی تھی تو مرحوم کے مال میں سے 1/3 شیئر حصہ وصیت میں استعمال کیا جائے گا۔ باقی جو کچھ بھی مال بچے گا وہ وارثوں کے اندر تقسیم کیا جائے گا۔ اب ان مسائل کے بعد آخری میں اللہ نے یہ بات ذکر فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بیان فرمائے ہیں اس پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اب اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانے گا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا، منمانی کرے گا، جائیداد پوری کی پوری اپنے نام پر کر لے گا اور دیگر وارثوں کو محروم کر دے گا تو یہ گناہ ہے، اور جو شخص ایسا عمل کرے گا تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کیا ہے، اللہ کی حد کو توڑا ہے، لہٰذا اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے گا، ایمانداری کے ساتھ جائیداد کا شرعی اعتبار سے بٹوارا کرے گا، جس کا جو حق بنتا ہے برابر اس کو پہنچائے گا، تو اللہ تعالیٰ ایسوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اب اس مضمون کے بعد اب ایک نئی چیز اب یہاں پر شروع ہونے جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، عورتیں ہوں یا مرد ہوں، اگر یہ بدکاری کریں گے، یہ زنا کا ارتکاب کریں گے، یا پھر شوہر اپنی بیوی سے ناجائز طور پر غیر فطری طریقے سے اس کے ساتھ بدکاری کر بیٹھے گا، تو ان کے لیے کیا سزا ہے، اس کے تعلق سے یہاں پر احکامات ہیں۔ اور جب کسی انسان سے غلطی ہو جائے گی، گناہ ہو جائے گا، تو کیا اس کے لیے معافی ہے یا نہیں، تو اس کے متعلق توبہ کے احکامات بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ تو یہاں سے اب نیا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ یہ مضمون شروع کرنے سے پہلے ایک گزشتہ کے تعلق سے ایک بات کہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو اولاد نہیں ہوتی تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، بچے کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، جس کو لے پالک کہا جاتا ہے، اور عربی میں اس کو متبنہ کہا جاتا ہے۔ تو کیا اگر اس کے ماں باپ جنہوں نے پال لیا تھا، اگر ان کا انتقال ہو گیا تو کیا یہ اڈاپٹ کیا ہوا بچہ اس کو ماں باپ کی جو گارڈنس ہوتے ہیں،
جنہوں نے پال لیا ہے کیا ان کی جائیداد میں سے اس کو حصہ ملتا ہے؟ تو یاد رکھ لیجئے شرعی اعتبار سے لے پالک کے لیے جائیداد میں سے کوئی حصہ نہیں دیا جائے گا۔ شرعی حکم یہ ہے کہ جس کو پال لیا گیا ہے اس پالکڑے کو جائیداد میں سے کوئی حصہ نہیں دیا جاتا۔ البتہ اس کے لیے ایک راستہ ہے، وہ راستہ یہ ہے کہ جنہوں نے پال لیا تھا تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی جائیداد میں سے 1/3 حصے میں سے وصیت کر دیں کہ 1/3 شیئر یا اس سے کم جو بھی ہو سکتا ان کو جو مناسب لگ رہا ہے وہ وصیت کر دیں۔ تو وصیت جائیداد میں سے ان کو کچھ مال ملنے کا ایک راستہ ہے، لیکن شرعی حکم یہ ہے کہ ان کو جائیداد میں سے کوئی حصہ نہیں ملتا۔ وصیت اگر کریں گے تو برابر وصیت میں سے ان کو مال دیا جائے گا۔ اسی طرح سے اگر کسی عورت نے کسی بچے کو دودھ پلایا جو اس کی اولاد نہیں ہے، بچپن میں کسی کو دودھ پلایا تھا، تو کیا یہ جس کو دودھ پلایا ہے کیا وہ ان کو اپنی جائیداد میں سے مرنے کے بعد ان کو حصہ دیا جائے گا؟ تو یہ بھی یاد رکھ لیں کہ کسی کو دودھ پلایا گیا تو جب کسی کا انتقال ہو گیا تو ان کا جائیداد میں سے دودھ پلانے والوں کو کوئی حصہ نہیں دیا جائے گا، لیکن ان کا آپس میں رضاعی رشتہ ثابت ہو جاتا ہے، یعنی جیسا خون کا رشتہ ہوتا ہے جو سگے ماں باپ ہوتے ہیں، تو یہاں پر ایک رضاعی رشتہ قائم ہوتا ہے۔ ان سے نکاح کرنا جو عورتوں نے دودھ پلایا ہے حرام ہے، یا جس عورت کا دودھ پیا تھا ان کی جو اولاد ہوتی ہے یا جو بچے بچیوں نے اس کے ساتھ اس عورت کا دودھ پیا تھا بچپنے میں 2 سال کی عمر یا 2.5 سال کی عمر کے اندر تو یہ رضاعی رشتہ ثابت ہوتا ہے، نکاح ان سے حرام ہو جاتا ہے، لیکن جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا جائے گا۔ تو الغرض اب ایک سی بات کہ اگر وصیت کسی نے کی تھی کہ میری جائیداد فلاں کو دے دی جائے، مکمل جائیداد فلاں کو دے دی جائے، تو اس میں ایک باریک مسئلہ یہ ہے کہ الحمدللہ پورے کے پورے وارثین جو ہے مرحوم کے وہ پورے کے پورے صاحب ثروت ہے، کافی مال و دولت والے ہیں، ان کو جائیداد کے مال کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب اگر ایسی صورت میں جو مرحوم ہے اس نے وصیت کی تھی فلاں کو دے دی جائے، تو اب اگر یہ وارثین جو صاحب ثروت ہیں اپنی خوشی سے چاہیں کہ ماں باپ نے یہ وصیت کی تھی کہ ان کو دے دیا جائے اور الحمدللہ ہم تو اچھے کھاتے پیتے ہیں ہم کو ضرورت بھی نہیں، تو پورے وارثوں کی رضامندی سے مکمل وصیت پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ وارثوں کی مکمل رضامندی، زور زبردستی ہرگز نہیں ہوگی۔ یہ بھی ایک باریک مسئلہ ہے۔ تو الغرض اب اس مضمون کے بعد اب یہ بات یہاں پر دیکھیے کہ نئی بات جو شروع کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، اور مسلمانوں تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کریں تو ان پر 4 آدمیوں کی گواہی لو۔ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، اور اگر وہ گواہی دے دیں تو سزا کے طور پر ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ موت ان کا کام تمام کر دے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے۔ تو اس آیت میں یہ جو حکم ذکر کیا جا رہا ہے وہ زنا سے متعلق ہے کہ جو عورتیں بدکاری کر بیٹھیں اور وہ شادی شدہ ہیں، شادی شدہ عورتیں اگر زنا کے ارتکاب میں مبتلا ہو جائیں، زنا کر بیٹھیں، تو پھر ایسوں کی جو سزا تھی ابتدائی زمانے میں ان کے لیے جو سزا تھی وہ یہ تھی کہ ان کو عمر قید کی سزا سنائی جاتی تھی، ان کے لیے عمر قید کی سزا تھی۔ اب اس کے اندر 3 باتیں خاص طور پر ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب عورتوں نے ایسی بدکاری کی ہے، زنا کیا ہے، تو ان کے لیے سزا کے متعلق سزا کا حکم سنانے سے پہلے جو پابندی جن چیزوں کو دیکھا جائے گا وہ یہ ہوگی
کہ 4 مرد گواہی دیں گے، 4 مردوں کا گواہی دینا ضروری ہے کہ 4 ایسے مرد جو کہ عاقل ہوں، بالغ ہوں، مسلمان ہوں اور دیندار ہوں، متقی پرہیزگار ہوں، جھوٹی گواہی دینے والے ہرگز نہ ہوں۔ تو ایسے 4 لوگوں نے گواہی دی کہ ہاں ہم نے اس عورت کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا، جیسا کہ سلائی سرمے دانی میں داخل ہوتی ہے، تو اس طرح سے یہ عورت اور یہ مرد، یہ عورتیں اس طرح سے بدکاریاں کی تھیں، انہوں نے زنا کا ارتکاب کیا ہے، ہم نے دیکھا ہے۔ تو لہٰذا اس صورت میں جب قاضی کے سامنے یہ جرم ثابت ہوگا، قاضی گواہیوں کو سنے گا، گواہوں کو سنے گا، اور اس کے بعد جب گواہی سچی نکلے گی، چاروں کے چاروں گواہ مرد ہوں اور گواہی انہوں نے صحیح دی ہے، تو اس کے بعد قاضی ان کے اوپر حد جاری فرمائے گا۔ تو ابتدائی زمانے میں سزا کیا تھی کہ ان کو عمر قید کی سزا، یعنی ان کو ایک جگہ پر بند کر دیا جائے، ان کو گھر میں قید کر دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ مر جائیں۔ دوسری بات یہ ذکر فرمائی گئی ہے اس آیت میں کہ اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے، یعنی یہ جو آیت میں حکم دیا گیا ہے یہ ٹیمپروری آرڈر تھا، یہ ٹیمپروری حکم تھا، کیونکہ سورہ نور کے اندر 18ویں پارے میں یہ سورہ ہے، اس کے اندر خاص طور سے زنا کے تعلق سے وہاں پر کیا سزا ہوگی، جو شادی شدہ ہے اس نے زنا کیا تو اس کے لیے کیا سزا ہے، اور جو غیر شادی شدہ ہے اس نے زنا کیا تو اس کے لیے کیا حد ہوگی، کیا سزا ہوگی۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے دوسرا آرڈر جاری فرمایا، دوسرا حکم دیا، تو اب عمل کس پر ہوگا؟ جو سورہ نور میں آیتیں ہیں اس پر عمل کیا جائے گا۔ اب اس آیت میں جو حکم ہے وہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، بین ہو چکا ہے۔ تو الغرض اس میں بھی جو خاص حکم ہے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ 4 مرد گواہی دیں گے، ان میں کوئی عورت گواہ نہیں ہوگی، اور پھر چاروں کے چاروں مرد گواہی دیں گے، 3 مرد اگر گواہی دیں گے یا 2 مرد گواہی دیں گے کہ ہم نے اس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا، تو اس سے سزا کا حکم نہیں سنایا جا سکتا، بلکہ 4 کے 4 مرد ہونا، اور وہ بھی عاقل، بالغ اور مسلمان ہونا اور دیندار ہونا ضروری ہے۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ کوئی ان کے اندر عورت گواہ نہیں ہوگی۔ عورتوں کی گواہی کن چیزوں میں ایکسیپٹ کی جاتی ہے تو یہ بھی سن لیجئے۔ عورت کی گواہی جو قبول کی جاتی ہے تو جہاں پر کوئی معاملہ طے پا رہا ہے، مثال کے طور پر آپ نے کسی سے قرضہ لیا تھا، کسی سے قرض لیا تھا، تو ایسی صورت میں جب آپ نے گواہ بنائے تھے تو ان میں 2 عورتوں کو آپ نے گواہ بنایا جو ایک مرد کا حکم رکھتی ہے، 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کا درجہ رکھتی ہے، یا پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک مرد کو آپ نے ملا لیا تھا، تو اس طرح سے معاملہ جو قرض کا طے پا رہا ہے، یا آپ کسی سے پیسے لے رہے ہیں یا پیسے دے رہے ہیں، یہ معاملہ طے ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے نکاح کا معاملہ ہے، نکاح کا معاملہ یہ بھی جو ہے ایک مرد ایک عورت کی زندگی ایک نئی شروع ان کی آغاز ہو رہا ہے، تو نکاح کے معاملے میں بھی ایک مرد اور 2 عورتوں کی گواہی اگر ملائی جائے تو اس طرح سے بھی وہاں پر عورتوں کی گواہی قابل قبول ہوگی۔ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے قابل مقام ہوتی ہے، تو اس صورت میں گواہی چلتی ہے، لیکن حد کے معاملے میں، سزا کے معاملے میں عورتوں کی گواہی معتبر نہیں مانی جاتی۔ تو لہٰذا زنا کے معاملے میں بھی 4 مرد ہونا، اور چاروں کے 4 مرد ہوں گے، 3 مرد 2 مرد ایسا نہیں، بلکہ 4 کے 4 مرد ہوں گے، اور عورتوں کو اس میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ اور اس طرح سے اب یہاں پر جو آگے مزید حکم سنایا جا رہا ہے وہ یہ ہے، اللہ کا فرمان کہ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اور جو وہ شخص تم میں سے بدکاری کریں تو ان دونوں کو سزا دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی حالت کی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اس سے پہلے جو ابھی آیت گزری ہے اس میں شادی شدہ عورتوں کے تعلق سے برائی کرنے، بدکاری کرنے کی سزا کے بارے میں حکم تھا۔ اب ان آیتوں میں جو
غیر شادی شدہ ہیں، یا پھر یہ بات ذکر کی جا رہی ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت برائی کریں، یا دونوں کے دونوں مرد آپس میں لواطت کریں، یا دونوں کی دونوں عورتیں آپس میں برائی کریں، بدکاری کریں، تو ان کے لیے کیا سزا ہوگی، یہ حکم یہاں پر سنایا جا رہا ہے۔ تو پہلی آیت میں خاص طور سے شادی شدہ عورتوں کے تعلق سے تھا، اور پھر یہ حکم سورہ نور کی آیتوں سے منسوخ ہو چکا۔ اور یہ بھی بات یاد رکھ لیں کہ کسی کے اوپر بھی تہمت لگانا ہرگز جائز نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی کے اوپر الزام لگایا کہ میں نے اس کو برائی کرتے ہوئے دیکھا، تو لہٰذا آپ جو اس پر الزام لگا رہے ہیں گواہی بھی صحیح طور پر پیش کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ جھوٹے ثابت ہوں گے تو اس کے متعلق یاد رکھ لیجئے کہ کسی پر الزام لگا دیے کہ میں نے اس کو ایسا دیکھا اور آپ غلط ثابت ہو گئے، تو جھوٹی گواہی دینے کی سزا 80 کوڑے ہوں گے، 80 کوڑے اس کو لگائے جائیں گے جھوٹی گواہی دینے پر، کیونکہ کسی کی عزت آپ داغدار کرنا چاہ رہے تھے الزام لگا کر، لہٰذا آپ کی گواہی جھوٹی ثابت ہوئی، آپ نے جھوٹا الزام لگایا، 80 کوڑے اس کو لگائے جائیں گے۔ اور سورہ نور میں جو حکم ہے وہ بھی سن لیجئے تاکہ یہ آگے کی آیت کے معنی صحیح طور پر سمجھ میں آ جائے۔ جو غیر شادی شدہ ہے، جو غیر شادی شدہ ہے، جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، اب ایسا مرد ایسی عورت گناہ کر بیٹھیں، زنا کر بیٹھیں گے اور ان کا جرم ثابت ہو گیا، 4 مردوں نے گواہی دی کہ ہم نے ان کو اس طرح کی برائی کرتے ہوئے دیکھا ہے، یا انہوں نے، ان مجرموں نے، ان زانی اور زانیہ نے خود اعتراف کر لیا ہم دونوں نے یہ برائی کی تھی، ہم سے یہ غلط کام ہو گیا، اور یہ مقدمہ قاضی کے سامنے چلے گا، ہم آپس میں ایک دوسرے سے سن لیے، فیصلہ کر دیے، ہم نہیں کر سکتے، ہم کو اختیار نہیں ہے، بلکہ قاضی یہ فیصلہ سنے گا، قاضی یہ چیزوں کو دیکھے گا۔ اس کے بعد جو قرآن میں سزا ذکر کی گئی ہے غیر شادی شدہ، ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے جن کا جرم ثابت ہو گیا۔ سورہ نور کی یہ آیت ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدۃ، 100 یعنی 100 کو کہتے ہیں۔ تو جو مرد، وہ عورت، جو عورت اور مرد جو غیر شادی شدہ ہیں، انہوں نے گناہ کیا ہے، زنا کیا ہے، اور ان کا جب جرم ثابت ہو گیا، قاضی نے پورے معاملے کو دیکھا، گواہوں سے گواہی سن لی، گواہی صحیح ثابت ہو گئی، 100 کوڑے ان کو لگائے جائیں گے۔ اب جو شادی شدہ ہیں، جو شادی شدہ ہیں، ایسا مرد اور ایسی عورت نے گناہ کیا تھا، زنا کیا تھا، تو جیسا اس آیت میں جو پہلا حکم دیا گیا تھا ان کو عمر قید کی سزا تھی، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ان کے لیے سزا، یہ حد جاری فرمائی کہ ایسوں کو رجم کیا جائے گا۔ حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ الرجم للثیب، یعنی رجم ان لوگوں کے لیے ہے جو شادی شدہ ہیں، شادی شدہ مرد و عورت نے زنا کیا ہے تو ان کو پتھر مارے جائیں گے یہاں تک کہ وہ مر جائیں گے۔ تو اس طرح سے ان کو سنسار کیا جاتا ہے۔ شادی شدہ مرد و عورت کا گناہ ثابت ہونے پر ان کو اس قسم کی سزا دی جاتی ہے۔ اب یہ جو آیت یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے، جس کا پہلے ترجمہ سنیں، اور جو وہ شخص تم میں سے بدکاری کریں تو ان دونوں کو سزا دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی حالت کی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ تو اس آیت میں ایک مرد ایک عورت کا آپس میں برائی کرنا، یا 2 مردوں کا آپس میں برائی کرنا، یا 2 عورتوں کا آپس میں ایک ساتھ مل کر برائی کرنا، بدکاری کرنا، غیر فطری عمل کرنا، جب انہوں نے ایسا کیا ہے تو ان کو تعزیر کی جائے گی۔ قاضی کے پاس جب ان کو پیش کیا جائے گا اور ان کی بدکاری جب ثابت ہو جائے گی تو ان کو تعزیر، یعنی ان کے لیے سزا یہاں پر مقرر نہیں کی گئی کہ ان کو کوڑے لگائے جائیں یا پتھر ان کو مارے جائیں، سزا مقرر نہیں کی گئی، بلکہ ان کو تعزیر کا مطلب یہ ہے
کہ قاضی جو ہوتا ہے، جو جج ہوتا ہے، اس کے حکم پر عمل کیا جائے گا، اس کو جو مناسب لگے گا وہ سزا جج، وہ قاضی وہ نافذ کرے گا۔ تو ایسے لوگ جو دو مرد آپس میں لواطت کریں گے، بدکاری کا عمل کریں گے، یا کوئی مرد کسی عورت سے لواطت کا عمل کیا ہے، تو پھر ان کے لیے جو قاضی سزا مقرر کرے گا وہ جاری ہوگی۔ اب قاضی 10 کوڑے لگائے وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ ہے، اگر قاضی 50 کوڑے لگائے وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو جیسی سزا دینا چاہے قاضی دے سکتا ہے، کوڑوں کے علاوہ دوسری سزا دینا چاہتا ہے قاضی تو وہ بھی بالکل جائز ہوگی، اس کو تعزیر کہا جائے گا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین اور دیگر جو خلیفہ، جو بادشاہ اسلام گزرے ہیں، جو اسلامک مملکتیں تھیں، تو جب ان کے پاس ایسے مقدمے آئے تو انہوں نے کیا سزائیں دی؟ تو بتلایا جاتا ہے، تاریخ اسلام میں ہم کو یہ روایتیں ملتی ہیں کہ جنہوں نے ایسی بدکاری کی، ایک مرد دوسرے مرد سے بدکاری اس نے کیا، لواطت والا عمل کیا تھا اور اس کا جرم ثابت ہو گیا، گواہوں سے گواہی لی گئی، جرم ثابت ہو گیا، تو ایسوں کو آگ میں بھی جلا دیا گیا، ایسی سزا بھی دی گئی۔ یا پھر جنہوں نے لواطت کا عمل کیا تھا، یا عورتوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ برائی کی تھی، یا مرد مرد سے برائی کیا تھا، تو ایسوں کو دیوار کے پاس کھڑا کیا گیا اور دیوار ان کے اوپر گرا دی گئی، اس طرح سے ان کو سزا دی گئی۔ اسی طرح سے جو خلیفہ کو، جو بادشاہ وقت اسلام کو، جہاں پر اسلامک مملکت تھی، جہاں پر جو مناسب لگا انہوں نے اس سزا کو نافذ کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو آیت میں ارشاد فرمایا ہے فَآذُوهُمَا، ان کو اذیت دو، اذیت دو، ان کو سزا دو۔ تو اب یہاں پر یہ مقرر نہیں کیا گیا کس قسم کی سزا دی جائے، تو لہٰذا یہ اعمال ایسے ہیں کہ آپس میں جو برائی کی جاتی ہے، جو بدفعلی کی جاتی ہے، بدکاری کی جاتی ہے، اس سے بیماریاں بھی پھیلتی ہیں اور آپس میں جو دل میں نورانیت ہوتی وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے ذریعے سے بہت ساری برائیاں جنم لینے لگ جاتی ہیں۔ تو یہ بہت ہی برا عمل ہے، تو لہٰذا اس کو روکنا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے اسلام میں زنا کی سزا شادی شدہ یا غیر شادی شدہ یا لواطت کا عمل کرنے والے کے لیے جو تعزیر ہے، ان کو بڑی سختی کے ساتھ نافذ کیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے خرابیاں بھی بہت خطرناک ہیں۔ ایڈس کی بیماری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے، جس کو ایڈس ہو جاتا ہے وہ لا علاج بیماری اس کو قرار دے دیا گیا، اس کا علاج ہی نہیں ہے۔ یہ کیسے پھیلا ہے؟ اس کے علاوہ بھی کئی سارے ایسے قسم کی بیماریاں ہیں، کینسر کی بیماری، منہ کا کینسر اور نہ جانے کس کس قسم کے کینسر کی بیماریاں پیدا ہو گئی۔ بعض ایسی بیماریاں بھی ہیں، ایڈس تو مشہور ہے، لیکن بعض ایسی بیماریاں بھی ہیں جن کا علاج ان کے لیے بنایا نہیں گیا، معلوم نہیں ہو سکا، اور ایسے لوگ تڑپ تڑپ کر مر جاتے ہیں اور آپس میں برائیوں کو پھیلاتے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا جب تک ایسوں کو ایسی سزا نہیں دی جائے گی اس کی روک تھام کرنا مشکل ہے۔ تو لہٰذا اسلام نے اس کی ایسی سخت سزا رکھی تاکہ یہ برائی عام نہ ہونے پائے۔ اب جو دنیا کے اندر یہ پھیل چکی ہے تو اب اندازہ لگا لیجئے کہ جہاں پر ایسے برے کاموں پر سختی سے ان کو سزا نہیں دی جاتی، لہٰذا یہ ایسا رواج عام ہو جاتا ہے، بیماریاں عام ہو جاتی ہیں۔ لیکن ابتدائی زمانے میں ہم دیکھتے ہیں اسلام کے جہاں جہاں مسلمانوں کی حکومت رہی، وہاں پر جب اس قسم کا عمل چلتا رہا تو ایسی قسم کی بیماریوں کے متعلق ہم نہیں سنتے، تاریخ میں اس قسم کی بیماریاں ہم کو نہیں ملتی۔ لیکن جہاں پر لوگوں نے جو حکومت قائم ہوئی، چاہے وہ امریکہ ہو، جو بھی مملکت ہو، جہاں پر اس قسم کے متعلق غلط کاموں کے تعلق سے کڑی سزا نہیں دی گئی، وہاں پر یہ بیماریاں عام ہوتی چلی گئی۔ تو الغرض اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات ذکر فرمائے
کہ ان لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے تاکہ انسانی معاشرہ، سوسائٹی کے اندر بد امنی نہ رہے، بیماریوں سے معاشرہ، سوسائٹی، لوگ محفوظ رہیں، اس لیے ایسی کڑی سزائیں ان کو سنائی گئی ہیں۔ اب کچھ احادیث مبارکہ بھی سن لیجئے کہ یہ کیسے خطرناک چیزیں ہیں جن کی مذمت کی گئی۔ سزا تو معلوم ہو گئی کہ جو شادی شدہ ہے اگر اس نے زنا کیا تو اس کو سنسار کیا جائے گا، رجم کیا جائے گا، یعنی اس کو اتنا پتھر سے یا کسی اور چیز سے مارا جائے گا تاکہ وہ مر جائے۔ اور جو غیر شادی شدہ ہے انہوں نے اگر زنا کیا ہے، جرم ثابت ہو گیا تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اگر کسی نے کسی پر الزام تراشی کی، جھوٹی گواہی دی اور ان کا جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا تو 80 کوڑے ان کو لگائے جائیں گے۔ ان کے علاوہ ایک مرد آپس میں ایک دوسرے سے لواطت کا عمل کریں گے، یا عورت کے ساتھ بدکاری کرے گی، یا ایک مرد کسی عورت کے ساتھ غیر فطری عمل کرے گا، اور یہ چیزیں جب ثابت ہو جائیں گی تو ان کو تعزیر کی جائے گی۔ جو قاضی ہوگا اس کو جو مناسب سزا لگے گی، جو مناسب دکھے گا وہ سزا نافذ کی جائے گی۔ تو اب یہ جو برائیاں ہیں، پہلے شوہر اور بیوی کے تعلق سے سن لیجیے ایک بات، اس کے بعد میں حدیث شریف ذکر کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مرد ایک عورت کو جائز طریقے سے نکاح کے ذریعے سے ان کو آپس میں جو فطری چیزیں ہیں اس کے تعلق سے لطف اندوز ہونے، جنسی میل ملاپ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، جہاں سے ایک انسان دنیا میں جنم لیتا ہے، تو ایک مرد کو اپنی شرمگاہ کو وہیں پر داخل کرنے کی اس کو اجازت دی گئی ہے۔ اب اس میں بھی کچھ اہم باتیں ہیں کہ عورت جب ایام میں ہوتی ہے، جب اس کے جو ہر مہینے کے جو خاص ایام ہوتے ہیں، تو حالت حیض میں شوہر بیوی سے بستری نہیں کر سکتا، جماع کرنا اس کے لیے حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے عورت جب بچے کو جنم دیتی ہے اور اس کے بعد کچھ خاص اس کے لیے ایام ہوتے ہیں جس کو نفاس کے ایام کہا جاتا ہے، تو نفاس کے دنوں میں بھی مرد کو عورت سے یہ خاص بستری کرنا، جماع کا عمل کرنا اس کو منع قرار دے دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے ایک عمل ہے وہ یہ ہے کہ شوہر کا اپنی بیوی سے پیچھے کے مقام میں، بیک سائڈ، اس سے فائدہ اٹھانا، وہاں پر اپنی شرمگاہ کو داخل کرنا، یہ بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ حالانکہ وہ اس کی بیوی ہے، لیکن بیوی ہونے کے باوجود بھی اس کے مخصوص ایام میں بھی اس سے ہم بستری نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اس کے پیچھے کے حصے میں، پیچھے کے مقام میں بھی جہاں سے غلاظت نکلتی ہے، تو بیک سائڈ بھی شوہر اپنی بیوی سے اپنی شرمگاہ کو اس میں داخل نہیں کر سکتا، یہ بھی اس کے لیے حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اگر کسی مسلمان نے اس قسم کا عمل کیا ہے تو وہ فوری طور پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگے اور اس عمل کو فوری طور پر چھوڑ دے۔ اب جو دوسرے لوگ ہیں جو نہ شادی شدہ ہیں یا پھر شادی شدہ بھی ہیں، تو غیروں کے ساتھ جو سنبندھ بنائے رکھتے ہیں، تو اب اگر کوئی لواطت کا عمل کرتا ہے یا ان کے ساتھ زنا کرتا ہے، تو اس کے متعلق احادیث مبارکہ میں، قرآن مجید میں بڑی سخت وعیدیں ذکر فرمائی گئی ہیں۔ چنانچہ جو شخص کسی کے ساتھ زنا کرتا ہے تو جب وہ زنا کرتا رہتا ہے، اس کے دل میں سے ایمان نکل جاتا ہے، ایمان اس کے دل میں نہیں رہتا۔ اگر وہ اسی حالت میں مر گیا معاذ اللہ، تو پھر برا خاتمہ اس کا ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر کسی شخص نے، ایک مرد دوسرے مرد سے لواطت کا عمل انجام دیتا ہے، یا پھر ایک مرد عورت کے پیچھے حصے میں اپنی شرمگاہ کو داخل کرتا ہے، اگرچہ کہ وہ اس کی بیوی کیوں نہ ہو، یہ بھی غلط ہے۔ تو جو کوئی اس قسم کا عمل کرتا ہے، لواطت والا کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ 7 ایسے لوگ ہیں جن پر لعنت اللہ نے برسائی ہے، اور 7 قسم کی لعنتیں ان پر برسائی جاتی ہیں۔ تو ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ لعنت فرمائی ہے
ساتوں آسمان پہ سے اللہ نے ایسے لواطت کرنے والے لوگوں پر لعنت فرمائی کہ جو شخص لواطت کرتا ہے وہ ملعون ہو، جو شخص لواطت کرتا ہے وہ ملعون ہو، جو شخص لواطت کرتا ہے وہ ملعون ہو، اللہ کی اس پر لعنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر لعنت برساتا ہے۔ اور اسی طرح سے بتلایا گیا ہے کہ دوزخ کے اندر ایسے لوگوں کو بے انتہا تکلیف والا ان کو عذاب دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی کئی ساری احادیث موجود ہیں، اور یہ لواطت والا کام جو بتلایا گیا ہے یہ لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، لوط علیہ السلام اللہ کے نبی گزرے ہیں، جس قوم میں آپ کو بھیجا گیا تھا، جہاں پر آپ نے لوگوں کو اللہ کا پیغام سنایا، اللہ کے ایک ہونے کی طرف ان کو دعوت دی، توحید کی دعوت دی، تو جہاں پر انہوں نے ماننے سے انکار کیا تو وہیں پر لوط علیہ السلام کی قوم میں ایک برائی تھی کہ وہ عورتوں سے فائدہ اٹھانا چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہشات کو پورا کرتے تھے۔ ایک مرد دوسرے مرد سے اپنی خواہشات کو پورا کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، جو فرشتے ان پر ایسا عذاب نازل کیے کہ اس قوم کو اوپر اٹھا لیا گیا، زمین سمیت گھروں سمیت ان کو اوپر اٹھا لیا گیا، اور ان کو اوندھے منہ پٹک دیا گیا، ان کو اوپر اٹھا کر نیچے پٹک دیا گیا تھا الٹا کر کے۔ تو اس قسم کا عذاب آیا تھا، اور وہ لوط علیہ السلام کی قوم پوری کی پوری جو اس برے کام میں لواطت کے عمل میں مصروف تھی، کرنے والی تھی، ان کو اللہ نے ہلاک فرما دیا۔ تو یہ عبرت والی چیز ہمارے لیے بتلا دی گئی، اور حضور نے کئی ساری باتیں ذکر فرما دی تاکہ ایک مسلمان یہ لواطت والے کام سے اپنے آپ کو باز رکھے، دور رکھے۔ اگر وہ کرتا ہے تو اس کے دل سے نورانیت نکل جاتی ہے، وہ ملعون ہو جاتا ہے، اللہ کی لعنت اس کے اوپر برستے رہتی ہے، اور وہ رحمت خداوندی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی ساری اہم باتیں ہیں، توبہ کے تعلق سے بھی کچھ احکامات ہیں، انشاءاللہ آئندہ ذکر کیے جائیں گے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔